بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز واگھا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ ایاز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان بازد ہے کہ اس نے اپنی ساکھ تباہ و برباد کرنی ہے۔ اس نے آئین کی پامالی کرنی ہے۔ ملک جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کی حالت زار کو بہتر نہیں ہونے دینا۔ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے وہ نہیں کرانے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 مئی کو ہمارے پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرائے۔ پھر اسلام آباد کے الیکشن ہونے تھے لوکل گورنمنٹ کے، تو پولنگ کے 2 دن پہلے وہ الیکشن ملتوی کر دیا، نہیں کرایا الیکشن۔ ایون کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کرایا جائے، کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا، الیکشن نہیں کرایا۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کے الیکشن ہونے تھے، وہ الیکشن نہیں کرائے۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے غیر آئینی حکومت ہے، اس کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ اسی طرح جو پنجاب کی حکومت ہے وہ غیر آئینی حکومت ہے، کیونکہ یہ دونوں حکومتیں اپنا ان کی جو آئینی مدت تھی وہ پوری کر چکی ہیں، تو ابھی یہ غیر آئینی حکومتیں ہیں، اور یہ جو کام کر رہی ہیں وہ جو منتخب حکومتیں ہیں وہ والے کام کر رہی ہیں، اور انتہائی ایک بالکل جو غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ جس طرح پنجاب میں سرکاری سکولوں کی جو پرائیویٹائزیشن ہے کہ ہزاروں سکول جو ہیں وہ مسلم ہینڈ کو دے رہے ہیں اور ان کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک انتہائی ظالمانہ فیصلہ ہے۔ تو ان کے پاس اس طرح کے فیصلے کرنے کا ایون کوئی آئینی حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن وہ بازد ہے کہ اس نے آئین کی پامالی کو برقرار رکھنا ہے، اپنی ساکھ کو تباہ و برباد کرنا ہے اور ملک میں الیکشن نہیں کرانے۔ ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے عام انتخابات کے لیے جنوری کے آخری ہفتے کی۔ تو یہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے عوام کو، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا ہے۔ وہ عوام جو پہلے غیر یقینی کی صورتحال میں ٹائم گزار رہی ہے، اس کو مزید غیر یقینی میں ڈالا گیا ہے، ان کی غیر یقینی میں اضافہ ہوا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں آپ کوئی تاریخ دے دیں نا، آپ یہ کہیں کہ 30 جنوری کو، 28 جنوری کو، 31 جنوری کو انتخابات ہوں گے۔ اس طرح کی تاریخ کیوں نہیں دی آپ نے؟ آپ پورے ہفتے کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو ایک دن میں الیکشن ہوتے ہیں، پورے ہفتہ تو نہیں لگتا اس میں، تو پھر پورا ہفتہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پھر جنوری کا پورا مہینہ شدید سردیوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور آخری ہفتے میں تو ویسے بھی جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زبردست قسم کی سنو فالنگ ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت رک جاتی ہے، موومنٹ میں بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے الیکشن ہوگا؟ پھر آپ سردی کا بہانہ بنا کر، برف باری کا بہانہ بنا کر پھر آپ الیکشن کو آگے لے جائیں گے، تو یہ الیکشن نہ کرانے کا ایک بہانہ ہے۔ صدر پاکستان نے جو تاریخ دی تھی اس تاریخ کو آپ نے نہیں مانا، تو پھر آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت، اس نے جب اپنی آئینی مدت پوری کی تو اس کے فوراً بعد آپ آئینی تقاضے کو پورا کرتے اور 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا اعلان کر دیتے، تو آپ کی کچھ نہ کچھ جو ساکھ ہے وہ عوام کی نظر میں بحال ہو جاتی، لیکن آپ ایسا نہ کر پائے، تو آپ کی ساکھ جو ہے وہ تو عوام کی نظر میں بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک امریکن خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اگر جیل میں رہیں کوئی بات نہیں، عمران خان کے ہزاروں کارکنان اگر جیل میں ہیں کوئی بات نہیں، تو ہم جو ہے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کرا سکتے ہیں۔
اب ان سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر، ایک ایسا لیڈر جس کو پاکستان کی 80 سے 90% عوام چاہتی ہے اور وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتی ہے، جتنے بھی سروے آئے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو 80 سے 90% عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو جب وہ پارٹی اگر میدان میں نہیں ہوگی، اور اگر وہ پارٹی بھی میدان میں ہے تو ان کا جو محبوب لیڈر ہے، جو پسندیدہ لیڈر ہے ان کا، وہ اگر جیل میں ہوگا تو پھر کس طرح کے انتخابات ہوں گے؟ کون جائے گا ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اور اگر یہ پارٹی یا عمران خان میدان میں نہیں ہوں گے تو یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے، جو کچھ دن پہلے آپس میں مل کر جو حکومت چلا رہے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، یقیناً ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ تو پھر جب ایک لولی لنگڑی حکومت بنے گی، ملی جلی حکومت ہوگی، تو اس کی کیا لیجیٹیمیسی ہوگی؟ کون مانے گا اس حکومت کو؟ کتنا عرصہ وہ چلے گی؟ وہ کیا فیصلے کرے گی؟ کیا اس طرح کے فیصلے ہوں گے جس طرح ابھی یہ پی ڈی ایم حکومت کرتی رہی ہے؟ عوام کو تباہی کی طرف، ملک کو تباہی کی طرف لے کر گئی ہے، عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو کیسے چلے گی وہ حکومت؟ وہ حکومت تو نہیں چلنے لگی۔ تو پھر یہ جو ملک میں ایک ہیجان کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ملک جو ہے معاشی بدحالی کا شکار ہے اور دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے علل اعلان کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پی ڈی ایم حکومت کے اوپر زور نہیں ڈالا کہ ایک عام آدمی پر اتنا ٹیکس اور اتنا بوجھ ڈالا جائے۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ جو ویلدی لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، ان سے ٹیکس وصول کیا جائے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے اپوزٹ کیا۔ ورلڈ بینک یہی کہہ رہا ہے، ایشین بینک یہی کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہی کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس ساری چیزوں کے باوجود عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں آپ کہ اگر ایک بڑی پارٹی میدان میں نہیں ہوگی، عمران خان میدان میں نہیں ہوگا تو آپ الیکشن کرا لیں گے اور اس الیکشن کو پھر لوگ مان لیں گے، اور اس الیکشن کے نتیجے پر جو حکومت آئے گی وہ کوئی فیصلے کر پائے گی، وہ چل سکے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ملک کو استحکام کی طرف لانا ہے تو پھر سیاسی استحکام لانا ہوگا، صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہوں گے، اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو میدان میں آنے دینا ہوگا۔ اگر وہ میدان میں نہیں ہوں گے تو پھر کوئی الیکشن نہیں ہوں گے۔ پھر یہ عوام جو ہے، پاکستان کی عوام پھر نہیں ماننے لگی کسی قسم کے الیکشن کو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔